अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा और रसूल सवाब के लिए कुरान पाक की तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुव बिल उफ़ुक़िल अअला ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها عندنا جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى عندنا جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. दर्द दिल कर मुझे अता या रब दर्द दिल कर मुझे अता या
میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب لاج رکھ لے گناہگاروں کی لاج رکھ لے گناہگاروں کی لاج رکھ لے لاج رکھ لے گناہگاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں 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 نام ستار ہے تیرا یا رب نام ستار ہے تیرا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل 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 نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب خاک کر اپنے آستان کی خاک کر اپنے آستان کی خاک کر
اپنے آستانے کی خاک کر اپنے آستانے کی یوں ہی ہمیں خاک میں ملا یا رب یوں ہمیں خاک میں ملا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب سبقت رحمتی علی غضبی سبقت رحمتی علی غضبی سبقت رحمتی علی سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب تو نے جب سے سنا دیا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا آسرا ہم گناہگاروں کا آسرا ہم آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب اور تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں تو نے میرے
درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دولت ایسی نعمتیں اتنی دولت ایسی نعمتیں اتنی دولت ایسی نعمتیں اتنی دولت ایسی نعمتیں اتنی بے غرض تو نے کی عطا یا رب بے غرض تو نے کی عطا یا رب دے کے لیتے نہیں کریم کبھی دے کے لیتے نہیں کریم کبھی دے کے لیتے نہیں کریم کبھی دے کے لیتے کریم کبھی جو دیا جس کو دے دیا یا رب جو دیا جس کو دے دیا یا رب تو کریم اور کریم بھی ایسا تو کریم اور کریم بھی ایسا تو کریم اور بھی کریم ایسا تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب کے نہیں جس کا دوسرا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب اس نکم میں سے کام لے ایسے 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 یہ نکما او کام کا یا رب یہ نکما او کام کا یا رب مجھے
مجھے ایسے عمل کی دے توفیق، مجھے ایسے عمل کی دے توفیق، مجھے ایسے عمل کی دے مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب کہ ہو راضی تیری رضا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، 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 ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہر شخص اپنے دشمن سے نفرت کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ دشمن جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے بچنے کی تدابیر بھی زیادہ کی جاتی ہیں۔ انسانوں کا ایک دشمن
شیطان بھی ہے جو انسان کو نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان نیکی کر لیتا ہے تب بھی وہ انسان کی جان نہیں چھوڑتا، بلکہ اس نیکی کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ شیطان سے بچنے کی کوششیں بھی اتنی ہی زیادہ تیز کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ماہ فاخر ربیع الآخر ہے اور اس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، آپ کی بڑی 11ویں شب منائی جاتی ہے۔ تو آئیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، بیان کرتا ہوں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سفر پر تھے۔ دوران سفر آپ کو پیاس محسوس ہوئی، اچانک بارش ہوئی اور آپ نے پانی پیا، سیراب ہو گئے۔ پھر آسمان پر ایک روشنی ظاہر ہوئی جس سے ایک کنارہ روشن ہو گیا اور اس میں سے ایک شکل ظاہر ہو کر کہنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور کہا، اے شیطان لعین، دور ہو جا۔ اتنے میں وہ روشن کنارہ ختم ہو گیا اور وہ شکل بھی غائب ہو گئی۔ پھر آواز آئی، اے عبد القادر، تم مجھ سے اپنے علم، اپنے رب کے حکم اور اپنے مراتب کی وجہ سے بچ گئے ہو۔ میں نے اس وار سے 70 مشائخ کو گمراہ کر دیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطان، میں تو صرف اپنے رب کے کرم سے بچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی نے پوچھا کہ یا حضرت، آپ کس طرح شیطان کو پہچان گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، حالانکہ حرام چیزیں کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی شیطان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ کسی شخص پر حلال نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہمیں حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور اس طرح کی کوئی بات کرے بھی تو ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یعنی اے اللہ عز و جل، میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا کرنی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز تھے، ولیوں کے سردار تھے، لیکن شیطان کس طرح آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، مزید سنیے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مختلف مقامات پر مجاہدے کر رہا تھا تو شیطان خوفناک شکلوں میں مختلف ہتھیاروں سے لیس ہو کر فوج در فوج مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے۔ میں اللہ کریم کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو جاتے۔ کبھی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکیاں دیتا اور کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسے زوردار تمانچہ مارتا اور پھر پڑھتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور جب یہ پڑھتا تو شیطان بھاگ جاتا تھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانتے تھے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، تو یاد رکھیے کہ شیطان دشمنی کے اظہار کے لیے کئی حربے، کئی ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ نیکی اگر ہو جائے تو ریاکاری کرواتا ہے،
کبھی دو مسلمانوں میں دشمنی ڈلوا دیتا ہے، لڑائی کروا دیتا ہے، جھگڑا کروا دیتا ہے، آپس میں بحث و مباحثہ شروع کر دیتا ہے، کبھی حسد کے کانٹے دل کو چبھو کر جہنم کی آگ میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی تکبر میں مبتلا کر کے اپنے ازلی دشمن کا نشانہ بنتا ہے، کبھی حب جاہ کی ہوس میں گرفتار کروا کر نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے، کبھی مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کا کینہ اور بغض پیدا کر دیتا ہے، جو بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے، بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، کبھی ماں باپ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے اور یوں دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت کی ذلت جدا ہے، کبھی بیماریوں پر بے صبری اور وویلا کر کے جو بیماری پر ثواب ملنا ہوتا ہے، صبر پر ثواب ملنا ہوتا ہے، وہ ضائع کروا دیتا ہے۔ الغرض شیطان اپنی دشمنی نکالنے کے لیے انسان کو طرح طرح سے گھیرتا ہے۔ آئیے ہم شیطان سے بچنے کی کوشش کریں۔ آخر کس طرح ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ شیطان جو طرح طرح سے حملے کرتا ہے، ان کے حملوں سے کس طرح بچاؤ ہو سکتا ہے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی ماحول کی برکت سے شیطان سے بچنے کا سامان ہو جائے گا، دل کی درستی ہوگی، ظاہر کی درستی ہوگی۔ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت فرمایا کریں، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا سفر کیجئے، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کے اندر خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھتا چلا جائے گا، اور رب کی رحمت سے نیکیاں آپ سے ہوتی چلی جائیں گی اور گناہوں سے آپ بچ جائیں گے۔ شیطان کے جو ہیلے ہوتے ہیں اس سے بھی بچت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور شیطان کے ہر طرح کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند شعر۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد رب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنسے
بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے سبب بخش دے رب اکبر۔ عاشقان